السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، دل بظاہر گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، مگر ہے بڑی عجیب و غریب شے۔ اس چھوٹے سے ٹکڑے کی مثال ہم سمندر سے دیں گے، جو بظاہر تو بڑا پرسکون و ہموار ہوتا ہے، لیکن اپنی بے کراں وسعتوں اور لامحدود گہرائیوں کو وہی جانتا ہے۔ یہ بھی سمندر ہی کو معلوم ہے کہ اس میں کتنے اقسام کے حیوانات اور کیسے عجیب نباتات ہیں، جنہوں نے سمندری حیات کے ماہرین کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ یہی مثال ہے دل کی بھی۔ جس نے بھی صحیح معنوں میں دل پر غور کیا، وہ جان لے گا کہ دل کی حالت بھی انسان کو حیرت و استعجابات کے سمندر میں ڈبو دیتی ہے، کہ دل میں کیسے کیسے تغیرات، حالات و انفعالات ہیں، اور لوگ اس دل کی وجہ سے ہی اخلاق و صفات میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ سب کچھ اس چھوٹے سے دل کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کی دلوں میں بیماری ہے، پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے اس بات پر کہ جھوٹ کہتے تھے۔ دوستو، انسان کو کیسے پتہ چلے کہ اس کا دل بیمار ہو چکا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دل کے بیمار ہونے کی کچھ علامات بتائیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں بلیو نیٹ ورک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پہلی علامت، جب انسان فانی چیزوں کو باقی چیزوں پر ترجیح دینے لگے تو وہ سمجھ لے کہ میرا دل بیمار ہے۔ مثلا دنیا کا گھر اچھا لگتا ہے، مگر آخرت کا گھر بنانے کی فکر نہیں ہے۔ دنیا میں عزت مل جائے، مگر آخرت کی عزت یا ذلت کی سوچ دل میں نہیں۔ دنیا میں آسانیاں ملیں، مگر آخرت کے عذاب سے بچنے کی پرواہ نہیں۔ دوسری علامت، جب انسان رونا بند کر دے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ کبھی انسان کی آنکھیں روتی ہیں اور کبھی انسان کا دل روتا ہے۔ دل کا رونا آنکھوں کے رونے پر فضیلت رکھتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آنکھ سے پانی کا نکلنا ہی رونا کہلاتا ہے، بلکہ اللہ کے کئی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے دل رو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی آنکھوں سے پانی نہیں نکلتا، مگر ان کا دل سے رونا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے، اور ان کی توبہ کے لیے قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو دل اور آنکھوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور روئے، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی دونوں چیزیں رو رہی ہوتی ہیں، آنکھیں بھی رو رہی ہوتی ہیں اور دل بھی رو رہا ہوتا ہے۔ تیسری علامت، مخلوق سے ملنے کی تو تمنا ہو، لیکن اسے اللہ رب العزت سے ملنا یاد ہی نہ ہو، تو سمجھ لے کہ یہ میرے دل کی موت ہے۔ لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تعلقات ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں ایک دوسرے سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے، وہ اداس ہوتے ہیں اور انہیں انتظار ہوتا ہے، مگر اسے اللہ رب العزت کی ملاقات یاد ہی نہیں ہوتی۔ چوتھی علامت، جب انسان کا نفس اللہ رب العزت کی یاد سے گھبرائے اور مخلوق کے ساتھ بیٹھنے سے خوش ہو تو وہ بھی دل کی موت کی پہچان ہے۔ اللہ کی یاد سے گھبرانے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کا دل تسبیح پڑھنے، ذکر اذکار کرنے سے گھبرائے، اسے مصلی پر بیٹھنا بوجھ محسوس ہوتا ہو۔ ایک موٹا سا اصول سمجھ لو کہ اگر بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق دیکھنا ہو تو اس کا مصلی پر بیٹھنا دیکھ لو۔ اگر انسان مصلی پر اسی سکون کے ساتھ بیٹھتا ہو جس طرح بچہ ماں کی گود میں سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور جس کے دل میں کجی ہوتی ہے، اس کے لیے مصلی پر بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ سلام پھیر کر مسجد سے بھاگتا ہے۔ کئی تو ایسے بدنصیب ہوتے ہیں کہ مسجد میں آنے کے لیے ان کا دل آمادہ ہی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے، اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبہ کی ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہیں یا حرام۔ پھر جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بھی بچ گیا
اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو شاہی محفوظ چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے۔ وہ قریب ہے کہ کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے اور شاہی مجرم قرار پائے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں، پس ان سے بچو۔ اور سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں بگڑا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 52۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کا ایک شعر ہے، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسی شعر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بیمار اور مردہ ہونے سے بچا کر ہمارے دلوں میں موت اور آخرت کا ڈر پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔